بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جی تو ریڈرز شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ بریانی مزے کی ہے، عدیل نے بھرا ہوا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کھانے کے شوقین تھے اور اچھی چیز کی تعریف میں کبھی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ میرے ہاتھ میں ذائقہ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، میں نے ان کی تعریف قبول کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان تعریفوں کی میں عادی تھی، لیکن پھر بھی ہر بار عدیل کے منہ سے سننا بہت اچھا لگتا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، انہوں نے بھرپور اتفاق کیا تھا۔ کیا خیال ہے میں اس ویکینڈ پر شیراز لوگوں کو کھانے پر نہ بلا لیں؟ کافی دن ہو گئے ہیں ملے ہوئے۔ عدیل نے کھانا ختم کر کے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں نے جواب دیا۔ اگرچہ ان سے ملے ہوئے کافی دن گزر گئے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے ہی سہیل بھائی نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ دھوم دھام سے کیا تھا، جس میں تقریباً سارا خاندان ہی مدعو تھا۔ وہیں شیراز بھی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ملاقات تو ہو ہی گئی تھی، لیکن اگر عدیل کا دل چاہ رہا تھا تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ مشکل سے کچھ ہی لوگوں سے تو ان کا مزاج ملتا تھا، ورنہ زیادہ گلنے ملنے اور میل ملاپ رکھنے والے نہیں تھے۔ شیراز اور عدیل کی ملاقات بہت پرانی نہیں تھی۔ شیراز میرے کزن تھے، ہماری شادی میں وہ شریک نہ ہو سکے تھے کیونکہ اپنے کسی کورس کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ میری شادی چونکہ آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ کسی خاندانی تقریب میں بھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی شیراز کی پوسٹنگ دوبارہ اپنے ہی کسی شہر میں ہوئی تھی تو دونوں کی پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، جو جلدی ہی دوستی میں بدل گئی تھی۔ عدیل اور شیراز کی طرح میں اور ماریہ بھی کافی بے تکلف ہو گئے تھے، جس میں زیادہ ہاتھ اگرچہ ماریہ کی خوش مزاجی کا ہی تھا، مگر میں خود بھی یہی چاہتی تھی۔ فہید اور فضا نے کھانا ختم کر لیا تھا۔ آج کھانا لیٹ ہو گیا تھا، اسی لیے انہیں برش کروا کے اور کپڑے بدلوا کے سونے کے لیے لٹا دیا تھا۔ عدیل ٹی وی پر اپنا پسندیدہ ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ میں کچن سمیٹتے ہوئے دعوت کے مینیو کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ دعوت حسب معمول پر تکلف تھی۔ میرے ہاتھ کے ذائقے کا تو پورا خاندان ہی قائل تھا۔ ہر دعوت پر میں نے کوئی نہ کوئی ڈش ضرور بنانی ہوتی تھی، جبکہ ماریہ مجھ سے ریسپی پوچھتی اور شیراز عدیل سے کہتا تم کتنے لکی ہو، تم جانے میری کون کون سے جذبے کی تسکین ہوتی اور تڑپتی مچلتی انا کو قرار آ جاتا تھا۔ آج بھی میں نے روایتی کھانے کے ساتھ ایک چائنیز اور ایک اٹالین ڈش بنائی تھی۔ سکینہ کو میں نے مدد کے لیے روک لیا تھا۔ سب تیاریاں ہو جانے پر اسے گھر بھیج دیا تھا۔ کل وقتی ملازمہ ہونے کے باوجود کوکنگ میں زیادہ تر خود ہی کرتی تھی۔ عدیل کو بھی یہی پسند تھا۔ فہد اور فضا کو تیار کر کے میں اپنے لیے بوتیک سے لیا ہوا نفیس سا کڑھائی والا اسٹائلش سا سوٹ نکالا، ہلکا سا میک اپ کیا۔ میری تیاری مکمل تھی، ایسی تیاری جو ہو بھی اور نظر بھی نہ آئے تم پر۔ وہ پرل کا سیٹ اس کے ساتھ کیوں نہیں پہن رہی جو میں نے تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کیا تھا؟ اس سوٹ سے میچ کر رہا ہے، ویسے بھی اچھا لگے گا۔ یہ کپڑے لگ رہے ہیں، یہ کپڑے۔ ان کی تعریف سے میرا دل خوش ہو گیا تھا۔ عدیل میں کپڑوں اور میچنگ کی سینس کہاں تھی؟ کبھی بھی میں برسوں پرانا سوٹ پہنتی تو کہتے نیا سوٹ پہنا ہے، اور کبھی نیا سوٹ کو دیکھ کر کہتے کئی دفعہ کہا ہے یہ کپڑے نہ پہنا کرو، ذرا اچھی نہیں لگ رہی، لیکن کبھی کبھی وہ مجھے حیران کر دیتے۔ میں پرل کا سیٹ پہن لیا، واقعی اچھا لگ رہا تھا۔ میں اوور تو نہیں لگ رہی؟ نہیں، اچھی لگ رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ آپ بھی چینج کر لیں، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ آپ کا سفید شلوار کرتا الماری میں ہینگ کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی ٹھیک ہوں، انہوں نے سستی سے کہا تھا۔ دیکھیں نا کتنی سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، انہیں سستی چھوڑیں، شکر ہے کہ زیادہ کہنا نہیں پڑا تھا، آرام سے مان گئے تھے، ورنہ تو 100 نخرے دکھاتے۔ ہم سب تیار تھے، میں کچن میں جائزہ لینے گئی ہی تھی کہ باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ گھڑی دیکھے بغیر میں بتا سکتی تھی کہ پورے 7 بجے ہوں گے۔ وقت کی پابندی تو شیراز پر ختم تھی۔ کھانے کی حسب معمول سب نے تعریف کی تھی۔ ماریہ چائنیز اور اٹالین ڈش کی ترکیب لینا نہیں بھولی تھی۔ اس نے میری ڈریسنگ کی بھی دل کھول کر تعریف کی تھی۔ یہ سیٹ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، کتنی زبردست میچنگ ہے کہ لگتا ہے بنا ہی آپ کے لیے ہے۔ عدیل نے دیا ہے میرے برتھ ڈے پر، میں نے اٹھلا کر کہا تھا۔ عدیل اور شیراز باتوں میں مصروف تھے، لیکن میری آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ دونوں نے بآسانی سن لی تھی۔ عدیل نے پیار بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا تھا۔ ان کی چوائس بہت اچھی ہے، مجھے نہیں یاد میرے لیے کچھ لائے ہو اور مجھے پسند نہ آیا ہو۔ عدیل نے بظاہر بے نیازی سے شانے اچکائے، مگر حقیقتاً وہ اپنی تعریف پر خوش ہوئے تھے۔ میں بھی کون سا روز ان کی تعریف کرتی تھی۔ تحفے تحائف ایک دوسرے کو دیتے رہنا چاہیے، محبت بڑھتی ہے، عدیل نے متانت سے کہا تھا۔ شیراز نے بھی تائید کی تھی۔ تم لوگ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو؟ میں نے
لہجے کو حتی الامکان سے سری رکھا تھا مگر اندر سے تجسس سے مری جا رہی تھی۔ اس طرح کا کبھی کچھ نہیں ملا۔ اس نے میرے پرل کے سیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، سچے موتیوں سے سجی میری گردن کچھ اور اکڑ گئی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے عورتوں کی پسند کا کچھ آئیڈیا نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ دیتے ہی نہیں، بس ان کا اپنا سٹائل ہے۔ ان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ انہیں پتا ہے مجھے پھول پسند ہے، سو شادی کی پہلی سالگرہ پر انہوں نے لگتا تھا کہ پھولوں کی دکان خالی کر دی تھی۔ مگر جس چیز کو اٹھاتی، جہاں قدم رکھتی، پھول ہی پھول نکلتے۔ تکیا اٹھایا تو نیچے پھول، اندر پھول، جو دراز جو الماری کھولی، پھول ہی پھول۔ یہ سب کہتے ہوئے ماریا کا اپنا چہرہ کسی پھول کی طرح کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنی گردن پر سجے موتی کانٹے لگ رہے تھے۔ عدیل نے صوفے پر پہلو بدلا اور میرے لیے تو انہیں مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تو مصنوعی مسکراہٹ سے جا کر بیٹھی رہی، پھر ان کے 3 سالہ بیٹے احمد کو دیکھ کر کہا، نیند آ رہی ہے بیٹا، تھک گئے ہو نا؟ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کی پٹ پٹ کھلی آنکھوں میں دور دور تک نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ بچوں کو چینج کر بھاگ کر لٹا دیا اور اپنے بیڈ روم میں آ کر پرل کے سیٹ کو ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا، کپڑے تبدیل کیے۔ عدیل بھی لاؤنج سے اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ سنی تھی ان کی باتیں، بیوقوف نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے پیسے پھولوں پر خرچ کر دیے، جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں، مرجھانے پر اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے ہوں گے۔ ان کے لہجے میں تضحیک تھی۔ میں خاموش رہی۔ ان کے عظیم خیالات کے جواب میں کیا کہتی؟ اب یہ دیکھو، انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے پلس کی طرف اشارہ کیا تھا، 4 پیسے لگے ہیں مگر ساری زندگی کے لیے ایک چیز بن گئی ہے۔ بندہ کسی کو فخر سے دکھا تو سکتا ہے۔ ہر ایک کا اظہار کا اپنا طریقہ ہے۔ کچھ لوگ اس کے لیے رویے ہیرے موتی اہم نہیں ہوتے۔ عدیل انہی کپڑوں میں لیٹ گئے تھے اور ٹی وی آن کر لیا تھا۔ پہلے چینج کر لیں، نئے کپڑے ہیں، پھر چینل سرچنگ کر لیجیے گا۔ میں انہیں ہدایت دے کر کچن میں آ گئی تھی، ہر چیز سمیٹ کر اور ٹکانے پر رکھ کر بچوں کو چیک کیا تھا۔ وہ گہری نیند سو رہے تھے۔ اپنے بیڈ روم میں تھکی ہوئی آئی تو عدیل انہی کپڑوں میں اسی پوزیشن میں آنکھیں ٹی وی پر لگائے بیٹھے تھے۔ میں پھٹی پڑی تھی، جانے کب کا اور کس کا بات کا غصہ ان پر نکال دیا۔ انہیں سخت سست سنائی، جواب میں اس طرف سے خاموشی تھی۔ ہم دونوں کی عادت تھی، جب ایک غصے میں ہوتا تو دوسرا خاموشی سے سب کچھ سن لیتا۔ اس طرح بات بڑھتی نہیں تھی۔ ابھی بھی میری کڑوی کسالی باتیں سن تو لیں مگر میرے دل جلانے کا سامان کرنا نہیں بھولے تھے۔ میں جب کہہ کر بیڈ پر گئی تو انہوں نے بھی ٹی وی اور لائٹ بند کر لیٹ گئے اور انہی کپڑوں میں۔ شیراز ہماری اکلوتی پھپھو کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان سے چھوٹی 2 بہنیں سمرا اور نمرا تھیں۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شیراز مجھ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے مگر سنجیدگی اور متانت ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اگر ذہانت اور قابلیت میں یکتا تھے تو حسن اور سلیقے میں خاندان بھر میں کوئی میرا ثانی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری کزنز اور دوستوں نے مجھے آسمان پر چڑھایا ہوا تھا۔ پھپھو کا گھر ذرا فاصلے پر تھا لیکن تینوں چچا قریب قریب ہی رہتے تھے، لہٰذا ہم سب کزنز اکثر ایک دوسرے کے گھر میں آ جاتے تھے۔ جب بھی ہم کزنز اکٹھی ہوتی تھیں میرے پاس کچھ نہ کچھ نیا ضرور ہوتا تھا، اگر دکھانے کے لیے کبھی نیا پیٹرن، کوئی نیا سٹائل یا کوئی نئی ڈش۔ سب سے داد وصول کرنا میری عادت سی ہو گئی تھی۔ BA میں پہنچنے تک کئی کزنز کی منگنی اور شادیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ خود میں کئی رشتوں کو مسترد کر چکی تھی اور چونکہ پاپا کا بھی یہی خیال تھا کہ پہلے میری تعلیم مکمل ہو جائے پھر شادی کی بات ہوگی، لہٰذا امی کے چاہنے کے باوجود کہیں بات نہ بنی تھی۔ خاندان میں تو مجھے کوئی پسند ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیوں۔ کون سا شہزادہ گلفام آئے گا تمہیں بیانے؟ میری کزنز کہیں اور میں سنی انسنی کر دیتی۔ میں کسی اندیکھے شہزادے کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ وہ سب کا ہو گیا جس کا ذرا بھی امکان نہ تھا۔ میری چچا زاد صوبیہ کی شادی اچانک ہی طے پا گئی تھی۔ چچی کے کوئی رشتے دار باہر سے آئے تھے، انہیں اپنے بیٹے کے لیے صوبیہ پسند آ گئی اور سب کچھ آنا فانا طے ہو گیا۔ اچانک شادی نے جہاں سب کو حیران کر دیا تھا وہاں ہم لڑکیوں کو اپنی تیاریوں کی فکر بڑھ گئی تھی۔ ایک دم سے مصروفیت بڑھ گئی تھی، بازار کے چکر شروع ہو گئے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ آج کل چونکہ ساڑی ان ہے لہٰذا مہندی کے فنکشن پر ساڑی پہنی جائے۔ میں بھی ان کی محفل میں شامل تھی مگر مجھے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے اپنی انفرادیت عزیز تھی۔ یہ سب کیا یونیفارم پہن کر آ جائیں، بے شک رنگ الگ ہو مگر چیز تو ایک ہی ہو، اس لیے میں نے کبھی ان کے جیسے کپڑے نہیں بنوائے تھے بلکہ اپنے ڈریس کی تو میں آخر تک ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تھی اور یہ بات سب جانتی تھی۔ ہر لباس کو پہننے کا اپنا ایک ڈھنگ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ ساڑی پہننے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور پہلی دفعہ پہننے والا تو دور سے پہچانا جاتا ہے۔ مہندی کے فنکشن میں یہی حال سب کا ہوا تھا۔ کسی کا پلو نہیں سیٹ ہو رہا تھا تو کسی کا پاؤں بار بار پھنس جاتا اور کسی کی پوری چال ہی بدل گئی تھی۔ ہیرا نے تو 2-4
ٹھڈے کھانے کے بعد چلتے ہوئے ہاتھ میں ہی اکٹھا کر کے پلو پکڑ لیا تھا۔ اتنی محنت اور اتنے پیسے خرچ کیے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو داد ملتی ہی، لیکن صرف تب تک جب تک میں نہیں آئی تھی۔ سب کے سب مقابلے میں نے آج شلوار قمیض پہننے کو ترجیح دی تھی کہ شہر کے اچھے اور مہنگے والے بوتیک سے لیا ہوا انتہائی نفیس کام والا رائل بلو کلر کا سوٹ میرے گورے رنگ پر خوب کھل رہا تھا۔ رات کے فنکشن کے لحاظ سے کیا گیا میک اپ اور خوبصورت ہیئر سٹائل مجھے اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ سب نے ہی دل کھول کر میری تعریف کی تھی، جس سے میں نے یوں قبول کیا تھا جیسے یہ میرا ہی حق تھا۔ مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی تھا، کیونکہ صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ لڑکے والے مہندی لے کر آئے تھے۔ ان کی طرف سے بہت کم لوگ تھے، کیونکہ ان کی زیادہ فیملی لندن میں ہی سیٹل تھی۔ ہمارا اپنا خاندان ہی ماشاءاللہ بہت تھا، اور لڑکے لڑکیوں کو تو خدا موقع دے۔ ڈھولک، گانے، ڈانس، ہلا گلا تو ان پر ختم تھا۔ صوبیہ کو مہندی لگ چکی تھی، سب رسمیں ہو گئی تھیں، تو لڑکے لڑکیوں نے میدان سنبھال لیا تھا۔ میں بھی سب کا ساتھ دے رہی تھی۔ آپس میں ہی گانوں کا مقابلہ چل رہا تھا۔ 2-3 خواتین کے ساتھ بیٹھی پھوپھو نے بھی مجھے اشارے سے بلایا تھا۔ میں بادل نخواستہ اٹھ کر گئی تھی۔ خدا نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہے۔ کوئی 50-100 دفعہ پھوپھو نے میری تعریف کی تھی۔ آج کل وہ مجھ پر ویسے ہی کچھ زیادہ مہربان تھی۔ یہ میری بھتیجی ہے، وہ اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی صوبیہ کی ساس کو بتا رہی تھی۔ اوہو! انہوں نے دور کھڑے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، جنہیں سفید شلوار اور براؤن کرتے پہن رکھے تھے، جو چچی نے سب کے لیے ایک جیسے ہی بنوائے تھے۔ یہ یونیفارم وہ میرا بیٹا ہے، شیراز، یونیورسٹی کے آخری سال میں ہے۔ پھوپھو کی باتیں اور مہربانیاں میری سمجھ میں آ رہی تھیں۔ بچی تو نہیں تھی میں پھوپھو کی، یہ دال گلنے والی نہیں تھی۔ پھوپھو، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں بیٹا، وہ ذرا پانی تو پلانا۔ 10 نوکر یہاں وہاں پھر رہے تھے، مجھے اسپیشل وہاں سے اٹھا کر یہ کہنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ سخت کوفت ہوئی تھی۔ خیر، پانی کا گلاس لے کر آئی تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھیں۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو وہ شیراز کے ساتھ کھڑی نظر آئی تھی۔ پھوپھو پانی، میں نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھایا تھا۔ ہاں لاؤ، دیکھو تو شیراز اپنی خولہ کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ پھوپھو بھی نہ بس میں سوچ کر رہ گئی تھی، خود تعریف کر کے تھکی نہیں، جو بیٹے کو بھی گواہ بنا لیا تھا۔ اس نے سرسری نظر مجھ پر ڈالی، اور اس سرسری نگاہ میں ستائش تو کیا ہوتی، ذرا دلچسپی بھی نہ تھی۔ کیا بیزاری تھی۔ مجھے اس کے منہ سے قصیدے سننے کا شوق نہیں تھا، مگر اس حد تک نظر انداز کیے جانے کی بھی توقع نہ تھی۔ میں جاؤں؟ شیراز نے جان چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ پھوپھو، جو اس کے انداز سے پہلے ہی نالاں تھی، اس سے چلتا کیا اور ایک بار پھر میری تعریف میں مشغول ہو گئی۔ میں نے زبردستی کی مسکراہٹ سے جا کر اس کے پاس سے ہٹ کر آخری لائن کے کونے والی اس کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکیاں ڈھولک پیٹ پیٹ کر پاگل ہوئی جا رہی تھیں، لڑکے بنگڑا ڈال ڈال کر بے حال ہو رہے تھے۔ ہر کوئی اس ہنگامے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور ایک میں تھی جو اس سب سے بے نیاز اپنے سلگتے وجود کے ساتھ اندھیرے کونے میں بیٹھی خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہو گیا ہے جو شیراز نے میری تعریف نہیں کی تو کیا ہو گیا ہے آخر؟ اگر اس نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، میں کون سا اسے یا خاندان کے کسی بھی لڑکے کو لفٹ کرواتی ہوں؟ کوئی بھی مجھے اس سے قابل نہیں لگتا، اس لیے تو اس سب میں مغرور اور چڑچڑی مشہور ہوں۔ میں بے دہانی میں اس طرف ہی دیکھ رہی تھی، سب کے ساتھ کہکے لگاتے ہوئے، بنگڑا ڈالتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، سب جیسا ہی لگ رہا تھا۔ کچھ بھی تو ایسا نہیں لگ اس میں جو اسے دوسروں سے نمایاں کرے۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ کون سا مری جا رہی ہوں، لیکن آنے والے وقت نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کی زبان سے تعریف کے 2 بول، اس کی آنکھوں میں ذرا سی ستائش دیکھنے کے لیے میں واقعی مری جا رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے اپنی سوچ اور عمل پر کچھ اختیار نہ رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیوں کر رہی ہوں۔ پھوپھو کا گھر ذرا دور ہونے کی وجہ سے روز آنے جانے کا کوئی مناسب بہانہ یا وجہ چاہیے تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں سمرا اور نمرا سے بھی مجھے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا، گرچہ اب کچھ دنوں سے جہاں وہ ملتی میں ان سے بڑے اچھے طریقے سے مل رہی تھی اور غیر محسوس انداز میں ان سے دوستی بڑھا لی تھی، جس پر وہ دونوں خوش اور حیران بھی تھیں۔ اسی طرح کسی ملاقات میں سمرا نے اپنے گھر کے قائم انسٹیٹیوٹ میں شام کی کمپیوٹر کلاسز جوائن کرنے کا بتایا تھا، جس میں میں نے بھی اپنی دلچسپی ظاہر کی تو وہ مجھے خوشی خوشی تفصیلات بتانے لگی۔ میں چونکہ BA کے امتحانات کے بعد فارغ ہی تھی، اس لیے گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا، اور اس طرح مجھے روز روز پھوپھو کے گھر جانے کا بہانہ مل گیا۔ انسٹیٹیوٹ سے واپسی پر سمرا کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی، جہاں سے کوئی میرے گھر سے آ کر مجھے پک کر لیتا۔ یوں میرا سامنا تقریباً روز شیراز سے ہونے لگا تھا۔ شیراز کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، جس طرح سب کے ساتھ بات کرتا، مجھ سے بھی کر لیتا۔ وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا اور پھوپھو کے تعلقات کی بنا پر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نئی جاب شروع کی تھی۔ پھوپھو میری روز کی آنے سے بہت خوش تھی۔ ان کا اصرار تھا کہ کسی روز چھٹی کا پورا دن ان کے ساتھ گزاروں۔ مجھے کیا انکار تھا، فارغ تو میں تھی ہی۔
ایک دن سہیل بھائی مجھے صبح صبح چھوڑ گئے تھے. میں نے سمرا اور نمرا کے ساتھ مل کر پورے گھر کی سیٹنگ بدلی، کچھ چیزوں کا اضافہ کیا، شراز کے کمرے پر خصوصی توجہ دی. شراز گھر آیا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور اس نے دل کھول کر تعریف کی. یہ سب خولا کا کمال ہے، پھپھو بتانا نہیں بھولی تھی. مجھے پتا ہے، میں اپنی پھوپھوڑ بہنوں کو جانتا ہوں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا. شکریہ خولا، تمہاری وجہ سے اگر یہ کچھ سیکھ رہی ہیں تو یہ سب بہت اچھی بات ہے، انہی کے کام آئے گا اور تم بھی یقیناً کسی کے لیے خوش بختی کا باعث بنو گی. اس نے سادہ سے لہجے میں کہا تھا، جیسے میں نے اپنی مرضی کے سو معنی پہنائے تھے. ابھی آپ نے اپنا کمرہ تو دیکھا ہی نہیں. سمرا اسے ساتھ لیے اس کے کمرے تک آ گئی تھی. اچھا ہے، آئندہ میرے کمرے میں کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے مجھ سے ضرور پوچھ لینا. سمرا کو چائے کا کہہ کر وہ لاؤنج میں چلا آیا تھا. بائی بینا بس، سمرا نے شرمندگی سے کہا تھا. ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، کوئی میری چیزوں کو مجھ سے اجازت لیے بغیر ہاتھ لگائے تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا. میں نے خواہ شراز کی سائڈ لی تھی. میں بھی چلتی ہوں، اب صبح سے آئی ہوں، پتہ نہیں اب تک کوئی لینے کیوں نہیں آیا. شراز فارغ ہی ہے، چائے پی کر چھوڑ آئے گا. پپو نے کہا. نہیں پپو، یہ تھکے ہوں گے، میں انتظار کر لیتی ہوں. کون سا دور جانا ہے، میں ابھی کہتی ہوں. تھوڑی دیر ہی شراز، سمرا، نمرا مجھے چھوڑنے جا رہے تھے. شراز ہماری کمپیوٹر کلاسز کے بارے میں پوچھتے رہے. سگنل پر گاڑی رکی تو سائڈ پر پھولوں کی دکان دیکھ کر فوراً نمرا نے کہا تھا. بھائی پھول؟ ہاں، روز یہیں ہوتے ہیں. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اپنے لیے نہیں کہہ رہی، خولا کو پسند بہت ہیں. مجھے پسند نہیں، کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی. حیرت ہے، میں نے زیر لب کہا تھا. گھر کے آگے اترتے ہوئے میں نے تینوں کو اندر آنے کا کہا تھا. ماموں سے کہنا میں کسی روز خاص طور پر ملنے آؤں گا، لیکن اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا. وہ اکثر کہتی کہ ان نکمیوں کو بھی کچھ سکھا دو، تو اسی بہانے ہر دوسرے چوتھے دن میں ان کے کچن میں گھس کر کوئی نہ کوئی نئی چیز بنانے میں مصروف ہوتی. پپھو خاص طور پر شراز کو کھلاتی. وہ نارمل انداز میں تعریف کر دیتا، پھر اسی پر خوش ہو جاتی. پھر مجھے محسوس ہونے لگا میں اور پپھو جتنا اسے متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اتنا ہی وہ چڑچڑا ہو رہا ہے. لیکن مجھ پر نہ جانے کیا بھوت سوار تھا، مجھے کسی بھی پل چین ہی نہ تھا. ادھر جتنی بے قراری بڑھ رہی تھی، ادھر اتنی ہی بیزاری. میں اس جذبے کو ہرگز محبت کا نام نہیں دے سکتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی میرے لیے چیلنج بن چکی تھی، اور اس لیے میں نے اپنی انا اور خودداری کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیا تھا. کچھ دنوں سے شراز اور اس کے گھر والوں میں کچھ ٹینشن چل رہی تھی. مجھ سے کسی نے ذکر نہیں کیا تھا، لیکن میں محسوس کر سکتی تھی. اس دن بھی میں سمرا کے ساتھ پاستا بنا کر کچن سے نکلی تو شراز تیزی سے پپھو کے کمرے سے نکلا اور میرے پاس آ کر رک گیا. میرے ہاتھ میں پاستا کا باؤل تھا. کوئی فائدہ نہیں خولا صدیق، کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سر لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا. پپھو بھی اس کے پیچھے غصے میں کمرے سے نکلی تھی. تم جو چاہتے ہو وہ کبھی نہیں ہوگا. وہ کیا چاہتا ہے اور پپھو کیا نہیں ہونے دیں گی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھا. لیکن اس لمحے جب شراز نے میری آنکھوں میں جھانک کر جو چند لفظ کہے تھے، اس نے میری سوئی ہوئی انا کو جیسے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا. مجھے اب اپنا آپ انتہائی کمزور اور حقیر لگا تھا. کیوں میں ایک لا حاصل خواہش کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ کیوں اپنا آپ اتنا ہلکا کر لیا تھا؟ سمجھتا کیا ہے وہ اپنے آپ کو؟ میں کون سا اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہوں یا اس کے پیچھے پاگل ہو بیٹھوں گی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ایک دنیا مرتی ہے مجھ پر. غصے سے میرا اندر جل رہا تھا، اور غصے میں کئی دنوں سے آئے ہوئے عدیل کے پرپوزل کو ہاں کر دی تھی، جس کی بہن نے مجھے کہیں پسند کر لیا تھا. جلدی ہی تمام معاملات طے ہو گئے تھے. شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی. صرف ایک چیز کا افسوس تھا، شراز اپنے کسی کورس کے لیے کمپنی کی طرف سے باہر گیا ہوا تھا. میں اپنے گھر میں خوش تھی. عدیل اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے. ان کا اور شراز کا موازنہ کیا جاتا تو وہ ہر لحاظ سے بہتر ہی تھے. سسرال کا جھنجٹ تھا ہی نہیں. عدیل کی صرف ایک بڑی بہن تھی جو کراچی میں رہتی تھی. انہوں نے کئی دفعہ عدیل کو بھی کراچی سیٹل ہونے کو کہا تھا، لیکن وہ اپنے گھر اور فیملی بزنس کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. چونکہ میں بھی ساری فیملی ادھر لاہور میں ہی تھی تو یہاں سے کہیں اور جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میں اپنے گھر میں آزاد و خود مختاری یہ سب کے لیے باعث رشک تھا. اپنی شوق اور سلیقے سے گھر کو پوری طرح سے سنوار دیا تھا. جس طرح سے شادی سے پہلے مجھ سے سارا خاندان امپریس تھا، اور میں شادی کے بعد بھی برقرار رکھا ہوا تھا. مجھے ادھر ادھر سے خبریں ملتی رہتی تھیں کہ شراز اپنی کسی کلاس فیلو سے شادی کرنا چاہتا ہے. میری تو شادی ہو چکی تھی، لہٰذا پپھو تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مان گئی تھی. مجھے شراز کی پسند کرنے کا بہت اشتیاق تھا، لیکن پسند دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا، لیکن اتفاق کہ ہم ان کی شادی میں شریک نہ ہو سکے ہیں. ان شادی سے 2 دن پہلے اطلاع آئی کہ سلمی آپا کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے. چونکہ ان کے میکے کی طرف سے صرف ہم دونوں ہی تھے، لہٰذا ہمیں کراچی جانا پڑا. پروگرام تو تھوڑے دنوں کا تھا، مگر فہد جو اس وقت چند ماہ کا تھا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو آپا نے آنے ہی نہ دیا. جب تک ہم واپس آئے تھے شراز اپنی بیوی کو لے کر اسلام آباد آ چکا تھا.
جہاں ان دنوں ان کی جاب تھی۔ عدیل کم ہی میرے ساتھ میرے رشتہ داروں کی طرف آتے جاتے تھے، امی کی طرف چلے جاتے تھے، یہی غنیمت تھا بقول ان کے کہ اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں پھپھو کی طرف گئی تھی مبارکباد دینے، ماریہ شاید اپنی جگہ بنا چکی تھی کہ پھپھو کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی ملال کا شائبہ تک نہ تھا۔ انہوں نے خوشی خوشی مجھے پوری شادی کی سٹوری سنائی تھی۔ میں تصویریں دیکھنے کو بے چین تھی۔ آخرکار پھپھو کی خاطر مدارت ختم ہوئی اور باتیں بھی، تو تصویروں کی باری آئی۔ تصویریں دکھاتے ہوئے پھپھو نے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کو مجھے لگا ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، دوسرے ہی لمحے وہ پھر اسی جوش سے شروع ہو گئی تھی۔ پھپھو کی نظریں اور پھر تصویر کو دیکھ کر مجھے ایک گنا اطمینان ہوا، کیونکہ ماریہ کسی بھی طرح مجھ سے بہتر نہ تھی، عام سی نقوش والی عام سی لڑکی تھی، مگر ہاں کوئی چیز اسے خاص بنا رہی تھی، تو وہ شراز کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، اس کے چہرے کی پھوٹتی خوشی اور ساری دنیا فتح کر لینے کا احساس۔ بہت پیاری ہے آپ کی بہو، میں نے مروتاً کہا تھا، تم سے زیادہ نہیں، انہوں نے دھیرے سے کہا، اور پھر میرے اندر تک اطمینان پھیل گیا۔ سمرا کی شادی سے ہفتہ پہلے فضا پیدا ہوئی تھی، سو ہم نے اس میں شریک نہ ہو سکے تھے، یوں 4 سال گزر گئے تھے، شراز اور ماریہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ سمرا کی شادی پر بہت اصرار سے میں نے عدیل کو بھی شرکت کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پہلی ہی دفعہ شراز اور عدیل کی ملاقات ہوئی تھی اور میں ماریہ آپس میں ملے تھے۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ چل نکلا، کیونکہ شراز کی پوسٹنگ بھی دوبارہ لاہور ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ عدیل اور شراز کی آپس میں دوستی ہو جائے گی، کیونکہ دونوں ہی ریزرو طبیعت رکھتے تھے۔ اسی طرح میں اور ماریہ بھی متضاد طبیعتوں کی مالک ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ہم کئی مرتبہ ان کے گھر آتے جاتے تھے اور وہ کافی کچھ پکانے میں مجھ سے مشورہ بھی لیتی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے کبھی ان مشوروں پر عمل نہیں کیا تھا۔ میں اپنے گھر میں خوش تھی، مجھے کوئی پچھتاوا یا حسرت نہیں تھی، میرے پاس سب کچھ تھا جس کی خواہش کوئی بھی لڑکی کر سکتی ہے۔ میں اپنی اور ماریہ کی زندگی کا موازنہ کرتی تو اپنا پلڑا باری ہی نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بار پھر اندر کہیں سے شراز کے چہرے پر، اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا دیکھوں جس سے مجھے قرار آ جائے۔ آخر اس کے دل میں بھی ایک آدھ بار تو خیال آیا ہی ہوگا کہ بھی تو اس نے میرا اور ماریہ کا موازنہ کیا ہوگا۔ وہ پہلے کی محبت کا بھوت شاید اتر چکا ہو اور شاید اسے احساس ہو گیا ہو کہ کیا کھویا کہ، لیکن میں نے اپنے اس خیال کو خود ہی جھٹک دیا، کیونکہ اسے دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ اسے کوئی پچھتاوا ہے۔ وہ یقیناً اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ ماریہ کی پرسنالٹی ہر لحاظ سے مجھ سے دبی ہوئی تھی، لیکن یہ سب جانتے بوجھتے بھی اس نے اسے اپنایا اور اپنے اس فیصلے پر وہ آج بھی خوش نظر آتا تھا۔ سو کوئی حسرت اور پچھتاوا اس کے چہرے پر ڈھونڈنا فضول تھا۔ ہاں یہ احساس تو اسے دلایا جا سکتا تھا کہ میں اسے نہ پا کر بھی کتنی خوش ہوں۔ اگر کبھی بھی بیوقوفی میں نے اس کی خواہش کی بھی تھی تو اس کے پورا نہ ہونے پر کوئی افسوس نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں کے سامنے میں بہانے سے عدیل کی تعریف کرتی تھی کہ وہ کتنے اچھے ہیں اور دن بدن گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی دنوں میں سوچ رہی تھی کہ امی کی طرف جاؤں، لیکن میرا اصول تھا کہ میں گھر کی ذمہ داریوں سے جان نہیں چھڑاتی تھی اور آخرکار انہیں ٹائم نکالنا ہی پڑا تھا۔ بچوں کے لیے میں نے کم ہی نوکروں پر اعتبار کرتی تھی اور اس بات سے عدیل بھی متفق تھے۔ بچوں کو امی کی طرف چھوڑ کر جلد ہی باہر آ گئی تھی۔ عدیل سے کہا بھی تھا کہ اتر کے اسلام تو کر لیں، کہنے لگے واپسی میں کر لوں گا، اور میں یہی دعا کرتی رہی کہ واپسی میں تھوڑی دیر رک جائیں، دیر کا بہانہ نہ کریں۔ اس لیے میں نے جلدی شاپنگ کی واپس۔ ویسے بھی مجھے دکان پھرنے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی باؤ میں مغز کھپاتی تھی، جو چیز اچھی لگی لے لی۔ اسی وجہ سے عدیل میرے ساتھ شاپنگ میں اتنا بور نہیں ہوتے تھے جتنا مردوں کے اپنی بیویوں سے شکایت ہوتی ہے۔ جلدی کرتے کرتے بھی شام ہو گئی تھی۔ امی کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ راستے میں نے عدیل کو اندر جانے اور بیٹھنے کے لیے آمادہ کرنے لگی تھی۔ اچھا، مختصر سا جواب، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، شوگر تو ہے ہی، بڑھاپے کے ساتھ یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ چلو بات ختم ہوئی۔ کافی دن ہو گئے تھے آپ کو امی کی طرف آئے ہوئے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، آج نکلے ہی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ میں نے صاف بات کی تھی، تمہاری تھوڑی دیر بھی تھوڑی دیر نہیں ہوتی، پہلے گھنٹوں بازار میں خوار کیا ہے، اب یہاں جم کر بیٹھ جاؤ گی۔ انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا تھا، مگر میں خاموش رہی۔ پتہ نہیں ایک دفعہ اندر چلے گئے تو کھانا کھلائے بغیر امی نے جانے نہیں دینا۔ امی کی طرف پہنچے تو باہر ہی شراز کی گاڑی کھڑی نظر آئی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عدیل نے گاڑی لاک کرتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے ماموں کا گھر ہے، جب چاہیں آ سکتے ہیں، آپ کی طرح تو نہیں کہ حال چال پوچھنے کے لیے بھی سو نخرے کریں۔ میں نے حفقی سے کہا تھا، یہ ان کا سسرال نہیں ہے نا، اس لیے میں نے چونک کر عدیل کی طرف دیکھا تھا۔ مذاق کر رہا ہوں، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا، لیکن چونکہ میرے دل میں چور تھا اس لیے تسلی نہ ہوئی۔ کہیں شراز نے تو مطلب کیا ہے آپ کا، باہر ہی کھڑے رہیں گے یا اندر بھی چلیں گے؟ سہیل بھائی گاڑی دیکھ کر باہر آ گئے تھے۔ میں نے
2 سوٹ امی کے لیے بھی لیے تھے، وہ جلدی سے نکالے اور اندر چلی آئی تھی۔ سب لانج میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، شراز کے ساتھ ماریا اور پھپھو بھی تھی۔ پتہ چلا کہ امی کی خیریت پوچھنے آئے ہیں۔ خوشگوار ماحول میں گپ شپ چل رہی تھی۔ میں امی کو سوٹ دینے لگی تھی تو جانے کیا سوچ کر ایک سوٹ پھپھو کو بھی دے دیا، اور پھر جیسے تھوڑے سے اسرار کے بعد انہوں نے لے لیا۔ مجھے ایک دم سے دل کی کچھ دیر پہلے کی ہوئی بات یاد آئی تھی۔ جانے دو وہ کیا سوچیں گے۔ امی نے حسب معمول سب کو کھانے پر روک لیا تھا۔ بھابھی اکیلی کچن میں لگی ہوئی تھیں۔ میں اور ماریا بھی ان کا ہاتھ بٹانے چلی آئی تھی۔ کرامت کہاں ہے؟ میں نے بھابھی کے ہاتھوں سے سلاد لے کر کام کرنے والے لڑکے کے بارے میں پوچھا تھا۔ گاؤں گیا ہوا ہے ہفتے کے لیے، کہا بھی تھا 2 دن بہت ہے، مگر نہیں مانا۔ کھانا تقریباً تیار ہی تھا۔ میں نے ماریا نے مل کر ٹیبل سیٹ کیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے سب کے لیے گرین ٹی بنائی تھی، جس کے فوراً بعد شراز نے اجازت چاہی اور وہ لوگ رخصت ہو گئے۔ ہم نے بھی سوئے ہوئے بچوں کو گاڑی میں ڈالا اور رات کے ہماری واپسی ہوئی تھی۔ عدیل کا موڈ خوشگوار تھا، جس کی وجہ سے تو یہی سمجھ آئی تھی کہ شراز کے ساتھ ان کا ٹائم اچھا گزر گیا ہے، ورنہ میرے بھائیوں کے ساتھ تو ان کے لیے دیے والا انداز ہوتا تھا۔ تم نے اچھا کیا اپنے پھپھو کو بھی سوٹ دے دیا۔ عدیل نے گاڑی گھر والی سڑک پر موڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پاس ہی بیٹھی تھی، اس لیے صرف امی کو دیتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ بعد میں دے دیتی۔ ایسی کیا بات ہوگی؟ آخر وہ پھپھو ہیں تمہاری، حق بنتا ہے ان کا بھی۔ تم کون سا روز روز کچھ دیتی ہو؟ ہاں یہ تو ہے۔ اور پھر شراز اور ماریا کو بھی تو اچھا لگا ہوگا، عدیل نے سرسری لہجے میں کہا تھا۔ ان کی اس بات پر ایک بار پھر الجھ گئی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے کا مطلب تھا سلمیٰ آپا کی آمد۔ چھٹیوں کا 1 مہینہ وہ ہمارے پاس گزارتی تھیں۔ سسرال کے نام پر سلمیٰ آپا ہی تو تھیں، اس لیے سال میں 1 مہینہ ان کا اپنے گھر میں مجھے کبھی گراں نہیں گزرا تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مزاج کی بہت اچھی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی۔ انہیں کبھی میرے کام میں یا میری زندگی میں مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھی یہ ان کی بات سب سے زیادہ پسند تھی۔ ان کے گھر آتے ہی رونق ہو گئی تھی۔ سلمیٰ آپا کے تینوں بچے فضا اور فہد سے بڑے تھے۔ تینوں بہت تمیز والے اور سمجھدار تھے۔ میرے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لگائے رکھتے اور وہ بھی خوش رہتے تھے۔ آپا سب بچوں کو صاف ستھرا رکھتی اور انہیں کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رکھتی۔ میں نے حسب معمول بخوشی کچن سنبھالا ہوا تھا کہ بچوں کی فرمائش پر روز کوئی نہ کوئی ڈش بناتی رہی تھی۔ عدیل کے پاس گھمانے پھرانے کا ڈپارٹمنٹ تھا۔ جب بھی فارغ ہوتے ہم سب کہیں نہ کہیں گھومنے نکل جاتے تھے۔ سلمیٰ آپا شاپنگ پر جانا چاہ رہی تھیں اور یہ وہ چیز تھی جس میں میں اور عدیل دونوں ہی گھبراتے تھے، شاپنگ سے نہیں، سلمیٰ آپا کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے۔ ان کے ساتھ جانا ایک صبر آزما کام تھا۔ انہیں مشکل سے ہی کوئی چیز پسند آتی تھی۔ دکان پھرنا ان کی عادت تھی۔ ایک چیز لینے کے لیے 10 جگہوں میں گھستی، 50 جوڑے نکلواتی، 100 جوتے پہنتی اور پھر کچھ لیے بغیر نکل آتی۔ یہ الگ بات کہ ساری مارکیٹ پھر کر واپس آ کر وہی پہلی والی چیز ہی پسند کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے عدیل نے بخوشی گھر رہ کر بچوں کو دیکھنے کی ذمہ داری لی اور میں سلمیٰ آپا کے ساتھ شاپنگ کے مشن پر نکلی تھی۔ اسے انہیں اچھے سے اچھے بوتیک پر لے کر گئی، جہاں انہوں نے اپنے لیے 4 گھنٹوں میں 2 سوٹ بالآخر پسند کر ہی لیے تھے۔ اب وہ کوئی اچھا سا جوتا لینا چاہ رہی تھیں۔ 6 دکانوں سے 600 جوتے ریجیکٹ کرنے کے بعد ہم 7ویں شو سٹور میں داخل ہوئے تھے۔ جب ماریا ہاتھ میں شاپنگ بیگ سنبھالے تیزی سے باہر نکل رہی تھی، وہ بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ سلام دعا کے بعد وہ بولی تھی، میں ٹھیک ہوں، ان سے ملو، عدیل کی بہن ہے۔ السلام علیکم، اس نے ہلکی آواز میں انہیں مخاطب کیا تھا، جس کا جواب انہوں نے سر کی جنبش سے دیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ ماریا نے جو پوچھا۔ ٹھیک ہوں، انہوں نے کہہ کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ غیر معمولی سا تاثر تھا ان کے چہرے پر۔ ماریا ان کی بے رخی کا نوٹس لیے بغیر مجھے اپنے بھائی کی شادی کے متعلق بتانے لگی، جن کی تیاری کے سلسلے میں وہ آج کل شاپنگ میں مصروف تھی۔ بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، ماریا نے کہا۔ بس آپا کی وجہ سے ہم مصروف رہے، تم لوگوں نے بھی تو چکر نہیں لگایا۔ ہم بھی شادی کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ میں اور شراز خود آئیں گے آپ کی طرف کارڈ دینے کے لیے۔ ہاں ضرور، میں انتظار کروں گی۔ چلو بھی، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، سلمیٰ آپا نے کہا، جو بیزار سی شکل بنا کر ایک طرف کھڑی تھیں۔ جی چلتے ہیں، گرمی بھی بہت ہو رہی ہے نا، گھر میں بچے چھوڑ کر آئے ہیں، وہ بھی عدیل کو تنگ کرے ہوں گے۔ میں نے ماریا کو خواہ مخواہ وضاحت دیتے ہوئے خدا حافظ کہا۔ سلمیٰ آپا کے روکھے رویے کو چھپانے کے لیے میں نے کچھ زیادہ ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آخر میں ماریا کو یہ سوچنے کا موقع کیوں دوں کہ میری شادی کسی ایسے ویسے خاندان میں ہوئی ہے، یا اس کا رویہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور سلمیٰ آپا سے تو میں گھر جا کر پوچھوں گی، میرے میکے والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیا کیوں؟ یہ بات تو عدیل کے سامنے ہوگی۔ آپ کو جوتا لینا ہے؟ میں نے مروتاً پوچھا۔ نہیں، گھر چلو۔ سلمیٰ آپا کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟
گاڑی کدھر ہے؟ انہوں نے میری بات کاٹی تھی۔ ادھر پارکنگ میں جہاں کھڑی تھی وہیں ہوگی، میں نے بھی انہی کے لہجے میں جواب دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے سٹارٹ کر کے اے سی آن کر دیا تھا۔ ٹھہرو، اس نے گیئر پر رکھتے ہوئے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ جی کہیے۔ میں نے ہینڈ بریک لگا کر انہیں دیکھا تھا۔ ماریا، تم کو کیسے جانتی ہو؟ میری تو اس سے رشتہ داری بنتی ہے، مگر لگتا ہے آپ بھی اچھی طرح جانتی ہیں۔ کیا رشتہ داری ہے؟ میں نے اسے کبھی تمہارے میکے میں نہیں دیکھا۔ آپ میرے میکے والوں سے ملی ہی کتنا ہے، مگر اسے تو میں نے تمہاری شادی پر بھی نہیں دیکھا۔ میری کزن کی بیوی ہے اور تب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ او تو وہ تمہارا کزن ہے، انہوں نے اونچے او کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ بھئی سیدھی سیدھی بات کریں۔ مگر نہیں، بہن بھائیوں کو تو سسپینس پھیلانے کی عادت ہے۔ لگتا ہے کافی آنا جانا ہے تم لوگوں کا آپس میں۔ انہوں نے پھر میری بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جی، عدیل اور شراز کی کافی اچھی دوستی ہے۔ ماریا بھی اچھی لڑکی ہے، عدیل اور شراز کی، ہے نا؟ انہوں نے میری بات دہرائی عجیب سے انداز میں۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ انہوں نے جیسے بات سنی ہی نہ تھی۔ گھر چلیں، میں نے اس ساری تفتیش سے تنگ آ کر کہا، کیونکہ میرے کسی سوال کا جواب تو وہ پھوٹنے والی تھی نہیں۔ کیا تمہیں عدیل نے کبھی کچھ نہیں بتایا؟ کیا نہیں بتایا؟ آپ پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہیں؟ یہی کہ وہ اور ماریا منگیتر رہ چکے ہیں۔ آخر کار انہوں نے بم پھوڑ ہی دیا تھا۔ میں کتنی دیر تک بول ہی نہ سکی تھی۔ ساری بات سمجھنے میں کچھ ٹائم لگا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں پوچھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں 1.5 سال تک ان کی منگنی رہی ہے۔ آپ نے شادی سے پہلے تو نہیں بتایا؟ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا۔ کوئی بہت بڑی رسم یا نکاح تو نہیں ہوا تھا، تو بڑوں میں بات ہوئی اور ختم ہو گئی، اس لیے ہم نے ان کی ضرورت نہیں سمجھی۔ انہوں نے وضاحت دی۔ بڑے پرانے والے گھر کے پڑوس میں ماریا لوگ رہتے تھے، تب ابا حیات تھے۔ ماریا کے گھر والے اچھے پرخلوص لوگ تھے۔ ہماری امی نے انہیں، اس لیے وہ لوگ ہمارے بہت خیال رکھتے تھے۔ ماریا ان دنوں کالج میں پڑھتی تھی، عدیل بھی ابھی پڑھ رہا تھا۔ انہی دنوں میری شادی طے پا گئی تھی۔ مجھے عدیل اور ابا کی بہت فکر تھی، لیکن میری شادی کے بعد ماریا اور اس کے گھر والوں نے عدیل اور ابا کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کو ماریا بہت پسند آ گئی تھی، اور جب شادی کے بعد میں کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تو عدیل نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے دیر نہیں لگائی، میں اور ابا ان کے گھر سوالی بن کر گئے تھے۔ انہوں نے بھی مایوس نہیں لوٹایا تھا، گرچہ ابھی دونوں پڑھ رہے تھے، مگر میری خواہش تھی کہ شادی جلدی ہو جائے، لیکن عدیل جلدی کے حق میں نہیں تھا اور ماریا بھی زیادہ پڑھنا چاہتی تھی۔ پھر ابا کی زندگی نے وفا نہ کی اور شادی کا موضوع کچھ عرصے کے لیے دب گیا تھا۔ عدیل کوئی کورس کرنے باہر چلا گیا اور ماریا نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں مسلسل ان لوگوں سے رابطے میں تھی۔ جیسے ہی عدیل کی واپسی کے دن قریب آئے تھے، میں نے شادی کی تیاری شروع کر دی اور ماریا کے گھر والوں سے اس سلسلے میں ملاقات کی، مگر وہ بات ٹال مٹول کر گئی۔ عدیل کے آنے کے بعد میں نے 2 ٹوک بات کی کہ انہوں نے کہا کہ کچھ مجبوریوں کے باعث وہ رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے تو مجبوریوں کی تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن ہم بھی اسی محلے میں رہتے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ انکار ماریا کی طرف سے ہوا ہے، کیونکہ وہ اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرنے لگی ہے اور اسی نے اپنے ماں باپ کو یہ رشتہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ تھی ساری کہانی۔ سلمیٰ آپا میرے چہرے کے آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہی تھی۔ خولا، تم عدیل کی طرف سے ہرگز بدگمان نہ ہونا۔ یقین کرو تم سے شادی کے بعد وہ خوش ہے، بہت خوش۔ کبھی بولے سے بھی اس گزرے دنوں کو یاد نہیں کیا۔ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری ہی تعریف کرتا ہے۔ ویسے بھی کہاں تم اور کہاں ماریا، تمہاری تو وہ جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ میری طرفداری میں وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی تھیں، یا پھر اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا۔ ماریا کو تو دیکھو، شرم بھی نہیں آتی تم لوگوں سے ملتے ہوئے، اب کیا لینے آتی ہے؟ وہ تو ہے ہی بے شرم، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا عدیل کیوں اپنی سابقہ منگیتر اور اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہے گا۔ آخر کیوں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا اور خاموشی سے گاڑی پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آئی تھی۔ سلمیٰ آپا بھلے نہ سمجھتی ہوں، مگر اس کیوں کا جواب مجھے پتا ہے۔ محبت ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دھواں دار عشق ایک سے کرتے ہیں اور شادی کسی اور سے کر کے بھی مطمئن زندگی گزار دیتے ہیں، مگر ٹھکرائے جانے کا غم ایسا ہے جو شاید ہی کبھی دل سے نکل پائے۔ عدیل بھی تو وہی کر رہے تھے جو میں ان کی ناک کے نیچے کر رہی تھی۔ وہ بھی ماریا پر یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے نا، اسے نہ پا کر بھی ان کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ زیادہ خوش ہیں۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں، جب ماریا اور شراز کے سامنے عدیل میری تعریف کرتے تو مجھے بس یہ خوشی ہوتی کہ شراز کو بھی پتہ چلے کہ مجھے کتنا قدردان بندہ ملا ہے۔ اصل میں تو وہ ماریا کو سنا رہے ہوتے تھے، یعنی کہ وہ حد ہو گئی، میرے اور شراز کے بیچ تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں، مگر ان دونوں کی تو منگنی رہ چکی تھی۔ ڈٹائی کی انتہا ہے دونوں کی، اور کون جانے شراز اور ماریا بھی اپنی اپنی جگہ یہی گیم کھیل رہے ہوں، ہمیں یہ جتا رہے ہوں کہ ان کا فیصلہ کتنا صحیح ہے۔ مگر میرا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ مشکل گاڑی چلا کر گھر تک پہنچی۔ سلمیٰ آپا، میں نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔
آپ وعدہ کریں عدیل سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے سامنے شرمندہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم سمجھدار ہو، یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، میں اس میں کوئی دخل نہیں دوں گی۔ میں جانتی ہوں تم ان کو اچھی طرح ہینڈل کر لو گی، وہ تو میں کر ہی لوں گی۔ میں نے مسکرا کر دیدی سے کہا تو انہیں کچھ تسلی ہوئی، ورنہ تو وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے میرا شانہ تھپتھپایا اور ہم دونوں گاڑی سے سامان اتارنے لگے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اگر تو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔